وہ جیسے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ صدقے کے اونٹ باڑے سے نکل کے بھاگ گئے. 32.5 لاکھ مربع میل کا یہ فرما روا. چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً فوجیں دوڑاتا، فوراً اپنے ماتحتوں کو حکم دیتا کہ جلدی کرو ان صدقے کے اونٹوں کو پکڑ کے لاؤ. لیکن جب امیر المومنین کو خبر ہوئی کہ اونٹ باڑے سے نکل گئے اور وہ صدقے کے اونٹ ہے، میری رعایا کا حق ہے، تو پھر کسی کو بھگانے کی بجائے خود بھاگ پڑے. گرمی کی شدت، بھاگتے بھاگتے پسینے میں شرابور ہیں. امیر المومنین کو بھاگتے ہوئے کسی نے دیکھا تو پوچھا، امیر المومنین خیر ہے، آپ خود کیوں بھاگ رہے ہیں اتنی گرمی کے اندر؟ فرمایا صدقے کے اونٹ باڑے سے نکل گئے، ان کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا اپنی رعایا میں اپنی فوج کو بھیجتے. فرمایا فوج کو کیسے بھیجتا؟ حکومت میری ہے، میری رعایا کا حق ہے یہ اونٹ. قیامت کے دن میری فوج سے نہیں، اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ یہ رعایا کا حق کیسے ضائع ہو گیا، رعایا کا حق کیسے ضائع ہو گیا. فرمایا مجھے فکر ہے. وہ امیر المومنین نے فرمایا نا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن امیر المومنین سے سوال پوچھا جائے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ سارے لوگ ہیں. ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں؟ بھوک اور افلاس کی وجہ سے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور اپنے گلوں کے اندر پھانسی کے پھندے لٹکا کے خودکشیاں کی جا رہی ہیں. وہ بہلول دانا سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اگر چور چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ چور چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اگر چور پیشہ ور ہے، چوری کرنا اس کا پیشہ ہے، کسی مجبوری کے تحت چوری نہیں کرتا، چوری کرنا اس کا پیشہ مشغلہ ہے، پھر اگر وہ چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹو. لیکن اگر چور پیشہ ور نہ ہو، مجبور ہو، تو پھر چور کو نہیں، پھر حکمران کا سر کاٹو. اگر چور پیشہ ور ہے، اس نے پیشہ بنایا ہوا ہے، اگر وہ شوقیہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹو، قرآن کہتا ہے. لیکن اگر مجبور ہو جائے چور تو پھر چور کا ہاتھ نہیں بلکہ حکمران کا گلا کاٹو.